اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و انعامات، احسانات و عنایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ صیام عطا کیا، اور اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ انعام عید الفطر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، لیلۃ القدر کی عبادت کو، ہماری تراویح کو، ہماری عید کو، ہمارے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کمی، کوتاہی، صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بہترین رغبت حاصل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں عطا کیا، اور اس ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی ماہ صیام میں عطا کیا۔ غرض یہ کہ اللہ کی تمام رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر سمیٹی، ہم تک پہنچائی ہیں اس مہینے کے ذریعے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس ماہ میں اللہ کی رحمت کو تلاوت سے، روزے سے سمیٹنے کی کوشش کریں۔ روزے کا مقصد، روزے کا فلسفہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے ہر اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اور ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات رہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب کو جواب دہ ہوں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا، قرآن میں ایک بڑی چھوٹی سی سورت عطا کی، والعصر، کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں اس سورت کی ابتدا میں زمانے کی، اور یہ بیان کرتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً بڑے خسارے میں ہے۔ انسان کی 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یا تو وہ مسلمان ہوگا، یا کافر ہوگا، یا منافق ہوگا۔ کافر اور منافق کے بارے میں تو واضح چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے۔ اب بات آئی مسلمانوں کی، تو مسلمان بھی جب تک قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو وہ یقیناً خسارے ہی میں ہوں گے۔ کلمے کو پڑھ لینے کے بعد رمضان کو، یوم عاشورہ کو، اور اس طرح کی مختلف نعمتوں، رحمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی میں کسی ایک پل میں بھی صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ ان کافروں اور منافقوں سے زیادہ خسارے میں، کہ اس بات کا شک و شبہ پایا جائے گا کہ اپنی زندگی کو ناکارہ بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا تو وہ اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، تو اس کی توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تمام زندگی میں جو بھی اس نے کیا اللہ معاف فرما کر قبول فرما لیں گے۔ اور اگر وہ اپنے برے اعمال کی وجہ پہ، ان برے اعمال پر گامزن رہا، اور ان گناہوں کی وعید کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ سے دور ہو گیا، تو وہ ایسا بندہ یقیناً سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں۔ ہم نے اپنی زندگی کو بڑا بہترین بنانا ہے،
اور اس کو آسان بنانا ہے کیسے؟ جیسے ہم نے روزے میں صبر کیا، ہمیں بھوک لگی، پیاس لگی، ہم نے صبر کیا، انتظار کیا اللہ کے حکم کا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم افطار کر لیں گے، ہم اپنی بھوک کو، اپنے پیاس کو پورا کر لیں گے۔ اور ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، ہمیں کسی نے پکڑا بھی نہیں ہوا تھا، کوئی ہماری نگرانی پر بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بس اسی بات کے ساتھ ہم نے اپنے عقائد پر نظر ثانی کرتے رہنا ہے کہ میرا جو یقین ہے، میرا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، کہیں وہ خراب تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اس سے بھٹک تو نہیں رہا، میں اس کو بارہا یاد کرتا رہوں، اس کا تذکرہ کرتا رہوں، اور اپنے آس پاس، اپنے چھوٹوں تک، اپنے بڑوں تک اس کا پیغام بھی پہنچاتا رہوں۔ اور حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا سوال کیا ہے، ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم گاہے بگاہے اس کو ادا کرتے رہیں۔ اور بنی اسرائیل کا واقعہ مختصراً، یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بڑا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی برائی یہ تھی، انہوں نے جو گناہوں کا کام شروع کیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی۔ اور اس نماز چھوڑنے کی بنا کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کئی صدیوں تک پریشانی دلدل میں، حالانکہ وہ حکمران تھے، حالانکہ وہ اللہ کی بہت ساری رحمتوں کے امیدوار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا کہ ان کی برائی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سے ناطہ اس طرح توڑ لیا کہ انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، اس میں سستی اختیار کرنا شروع کر دی۔ واتبعوا الشہوات، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے بجائے اپنے نفس کے تابع ہو گئے، اور جو وہ پسند کرتے تھے اللہ کا حکم اس کو مان لیا کرتے تھے، اور جو ان کو پسند نہیں ہوتا یا تو اس کو ڈائریکٹ نہیں مانا کرتے تھے، یا اس کے بارے میں کوئی تدبیر اختیار کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ایسے تھوڑی کہا ہے لہٰذا ہم ایسے کر لیں گے۔ تو سب سے بڑا ان کی یہ پریشانی تو پھر ایسے بنی کہ وہ باوجود اتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، باوجود اتنی رحمتیں، اتنا تذکرہ قرآن میں کسی اور کا نہیں ہے، کسی قوم کا نہیں ہے، کسی امت کا نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بتلایا اور سمجھایا کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، نماز میں سستی اختیار کر لی، نماز سے تعلق توڑ دیا اور اپنے نفس کے تابع ہو گئے تھے۔ ہم نے نماز سے بھی تعلق ویسے ہی قائم رکھنا ہے جیسے رمضان میں ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل، تراویح، تہجد کثرت کے ساتھ ادا کرتے رہے ہیں، اسی طرح ہم نے بقیہ غیر رمضان میں بھی اس عادت کو اپنائے رکھنا ہے اور اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا۔ ہمارا نفس ہمیں ہماری خواہشات بہت کچھ کہیں گی، لیکن ہم نے ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے روزے میں ہم رکے رہے۔ ان تمام امور سے ہم نے اپنی زبان کو روکا رکھا، ہم نے اپنے کانوں کو روکے رکھا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا، ہم نے اپنی ہر کوشش کی کہ ہمارے جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں، ہم نے ان تمام کو اللہ کے تابع بنائے رکھا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور عمل صالحات کرنے والے بنے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے والے رہے اور اپنی کوشش کرتے رہے کہ وہ تمام امور کو انجام دیتے رہیں، جہاں ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار رہے۔ اور وہ کرتے کیا رہے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ نصیحت کو حاصل بھی کرتے رہے اور نصیحت کو پہنچاتے بھی رہے، وہ نصیحت پر عمل پیرا بھی ہوئے اور نصیحت پر لوگوں کو عمل کروانے کے لیے جد و جہد بھی کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، وہ صبر کرنے والے بھی تھے، وہ صبر کا پیغام بھی دینے والے تھے اور لوگوں تک صبر کی تلقین کرنے والے بھی تھے۔ تو پھر ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگ جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے۔ وہ انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں جائے گا جو حق کی تلقین کرتا رہے گا، حق پر خود بھی گامزن رہے گا، جو صبر کی تلقین کرتا رہے گا، جو صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں، دنیا میں، آخرت میں بہترین کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ساعتوں سے
اتنی رحمتوں برکتوں سے نوازنے کے بعد ہماری مکمل 1 ماہ ٹریننگ کی ہے۔ اب اس ٹریننگ کے اثرات کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ ہم نے خرچ بھی کیا اللہ کے حکم پر، ہم نے سحر افطار بھی کروایا اللہ کے حکم پر، ہم نے صدقات بھی کیے اللہ کے حکم پر، ہم نے بھوک پیاس بھی برداشت کی اللہ کے حکم پر۔ بس ایسے ہی اپنی بقیہ زندگی میں ہم نے اپنے تمام امور ادا کرنے ہیں، اپنی تجارت کرنی ہے، اپنی نوکری کرنی ہے، اپنی گھریلو زندگی کو بہترین زندگی طریقے سے ادا کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں انعام کے طور پر یہ دن عطا کیا اور ہمیں عید کی نماز عطا کی ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور اس میں 6 تکبیرات زائد ہیں۔ ویسے ہی نماز پڑھی جائے گی جیسے 2 نفل عام پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں 6 تکبیرات کا اضافہ ہے۔ پہلی رکعت میں امام سبحانک اللہ پڑھے گا اور اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا۔ پہلی 2 تکبیرات کہنے کے بعد وہ ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے گا اور قرات شروع کر دے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات کی جائے گی اور رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 دفعہ پھر تکبیرات کہے گا اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور بعد ازاں باندھے نہیں جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں جایا جائے گا۔ بعد ازاں سلام پھیرنے کے فوراً بعد خطبہ دیا جائے گا۔ خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبے کے وقت بالکل نماز کے فوراً بعد نہ دعا مانگی جائے گی نہ کچھ اور کام کیا جائے گا، بلکہ اسی طرح اسی حالت میں خطبے کو مکمل سنا جائے گا، بعد ازاں دعا ہوگی، اور خطبے کو سننا واجب ہے۔ بغیر خطبہ سنے اٹھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ عید کی نماز کو ادا کرنے کی اور تمام امور کو سیکھنے کی اور اس پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔